بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور جان جائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا اور حج کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ آپ مکہ کی طرف جائیں تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ موجود ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی۔ پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب اسے ادھر سے ادھر کرتا رہتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کرنے کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابو قبیس کے پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اب وہ قائم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پتھر بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو ہر ایک انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ طاہر الکروی، جن کی اس کتاب کو عبدالصمد سہرن نے اردو میں مستقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن اور رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، طواف کرنے والوں کے لیے 60، نمازیوں کے لیے 40 اور اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے 20۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا ہے کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہی ہے، کہ
کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہے، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطا سے ڈر کر آیا ہو، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، جوہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالش جگہ کم کر دی گئی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفے میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ کی چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن کا استخار کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کے بنا پر کیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک چھینا اوپر جانے کے لیے بنایا اور اسے سونے سے سجایا تھا۔ چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حضر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پاؤں تھے، حتیٰ کہ قلم کے مکان پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کی احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی ہے۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی تھی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن امانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد یعنی 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے، سلطنت عثمانی کے سلطان مراد راوی کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش کے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعے رات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغرب کی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کی باقاعدہ گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا تھا، چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔
सुल्तान मुराद की तामीर हमारी इस दौर तक बाकी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।